الایمان شجرۃ اصلها الیقین وفرعها التقى ونورها الحیا وثمرها السخاء۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں الکربلا میڈیا کا اور اس کے اراکین کا، جنہوں نے مجھے اس حقیر کو تقریر کرنے کا موقع دیا۔ آج کی ہماری تقریر کا موضوع ہے حقیقت ایمان، ایمان کی حقیقت۔ بغیر کسی مقدمے کے چند منٹ آپ کے درمیان حائل رہوں گا۔ حقیقت ایمان ہمارا موضوع، آپ سبھی کو یہ بات معلوم ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اگر دیکھیے تو ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے یہی ہے کہ انسان دل سے کسی بات کو اقرار کرے اور اس کو عمل میں بجا لائے۔ ایمان کا جو اپوزٹ ورڈ ہے، جو ضد ہے اس کی، جو اس کا مخالف ورڈ ہے، وہ ہے کفر۔ کفر کے معنی کیا ہیں؟ کفر کے جو معنی دیے گئے ہیں وہ ہے انکار۔ کسی بھی چیز کو اس کے ضد سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد ہوتی ہے۔ زمین کی ضد ہے آسمان، اوپر کی ضد ہے نیچے، موت کی ضد ہے زندگی، ماں کی ضد ہے باپ۔ یعنی ہر چیز کا تقریباً دنیا میں اپوزٹ ورڈ جو ہے موجود رہتا ہے۔ اسی طرح لفظ ایمان کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ہے کفر، اور کفر کے معنی ہے یعنی خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہ ماننا، انکار کر دینا، چھوڑ دینا۔ جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا، کفر کی تعریف کیا مولا کائنات نے، فرماتے ہیں کہ بنی الکفر علی اربع دعائم الفسق والغلو والشک والشبہ۔ مولا علی فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ کفر کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ کافر کون ہوگا؟ اگر وہ ان 4 چیزوں کو انجام دے گا تو وہ انسان کافر کہلائے گا۔ آج جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں یہ بات رائج ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہندو بھائی کافر ہیں۔ ہم علماء اس بات سے متفق نہیں ہیں، سارے ہندو بھائی کافر نہیں ہیں۔ ہندو بھائی ان کا ایک مذہب ہے، کافر ہونا ایک الگ لفظ ہے اور جو ہے ہندو ہونا ایک الگ لفظ ہے۔ آج جو لفظ کافر کو جو ہے اتنا عیاں کیا گیا، اتنا روشن کیا گیا، اتنا جو ہے اس کو موقع دیا گیا، اس لفظ کو اتنا کہا گیا کہ ہندو بھائی کافر ہیں، کافر ہے، کافر نہیں۔ ایسی بات نہیں۔ کافر وہ شخص ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ یہ کافر ایک صفت ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ کافر ایک صفت ہے، جیسا کہ ایک شعر بھی ہے کہ دور پر کافر گیا کافر سے ملنے کے لیے، دور پر کافر گیا کافر سے ملنے کے لیے، مدتوں دریائے رحمت میں رہا کافر رہا۔ یہاں پہ لفظ کافر جو دیکھیے، یہاں پہ 4 مرتبہ کافر کا استعمال، دور پر کافر گیا کافر سے ملنے کے لیے، مدتوں دریائے رحمت میں رہا کافر رہا۔ 3 بار لفظ کافر استعمال ہے۔ ایک کافر سے مراد اللہ ہے، ایک کافر سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک کافر سے مراد فرعون ہے۔ یہاں پہ 3 کافر ہیں، ایک اللہ کافر ہے، اور ایک دوسرے کیا ہے موسیٰ کافر ہے، اور تیسرے جو ہے فرعون کافر ہے۔ یہاں پہ تینوں کافر کا مطلب الگ ہے۔ یعنی دور پر کافر گیا کافر سے ملنے کے لیے، یعنی جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اس اللہ سے ملنے کے لیے گئے کہ جو فرعون کے کرتوت اور اس کے کارنامے کو انکار کر رہا تھا اللہ کے، جس سے اللہ فرعون کے اعمال سے راضی نہیں تھا، یعنی اس کے کام سے اللہ انکار کر رہا تھا۔
جن کاموں سے اللہ انکار کر رہا تھا انہی کاموں سے جناب موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر رہے تھے، اس لیے لفظ کافر کے معنی انکار کرنے والا، یعنی کوئی بھی چیز مجھے نہیں ماننا ہے، میں نے نہیں مانا وہ کافر ہو گیا۔ کافر کے معنی انکار کرنے والا، صرف انکار کرنے والا۔ لیکن اصطلاح میں کافر اسے بولتے ہیں جو اللہ کو نہ مانے، جو رسول کو نہ مانے، جو اماموں کو نہ مانے۔ لیکن ہم اگر اس لفظ کو کسی ایک خاص مذہب کے لیے طے کر دیں کہ یہ لفظ کافر جو ہے ہندو بھائی کافر ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ صفت لفظ ہے، لفظ صفت کو ہم کسی مذہب سے جوڑ کر نہیں دیکھ سکتے۔ تو کافر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ صفت ہے، یہ ایک جو ہے ایڈجیکٹیو ورڈ ہے جو کہیں بھی کسی کے ساتھ جڑ سکتا ہے۔ کسی نے کسی بات کا انکار کیا، یعنی حق کو انکار کرنے والا، جو شخص حق کا انکار کرتے، کسی سچی بات کا، کسی حق بات کا انکار کرتے، وہ کافر ہے۔ اگر میں آپ کی سچی بات کو اور حق بات کو نہ مانوں تو میں بھی کافر ہوں، یعنی اتنے دائرے میں آپ کے لیے کافر ہو جاؤں گا۔ تو ایمان یعنی کسی حق بات کو اقرار کر لینا، کفر یعنی کسی حق بات کا انکار کر لینا۔ آئیے مولا کائنات جو حدیث فرماتے ہیں کہ الایمان شجرۃ، ایمان ایک درخت ہے، ایک درخت کے معنی الایمان کالشجرۃ، یعنی ایمان ایک درخت ہے۔ اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل ہے یقین، اصلھا الیقین، یعنی اس درخت کی جو روٹس ہے، وہ کیا ہے؟ یقین ہے، جو جڑیں ہیں، جو اس کی جڑیں ہیں وہ یقین پر ٹھہری ہوئی ہیں، یعنی وہ ایمان کا درخت جو ٹھہرا ہوا ہے وہ یقین کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر انسان کے پاس دعویٰ کرے انسان کہ میں ایماندار ہوں، میں مومن ہوں، لیکن اگر اس کے اندر یقین کی دولت نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اگر کسی مومن انسان کو دیکھنا ہے، واقعاً کوئی انسان اگر مومن ہے تو ان میں اس مومن کے اندر یہ 4-5 صفتیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ واقعاً مومن ہے اور کہتا ہے میں ایماندار ہوں، میں ایمان والا شخص ہوں، تو اس کے اندر یہ 4-5 صفتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ اس کے پاس یقین ہو، جس مولانا نے فرمایا کہ الایمان شجرۃ، ایمان ایک درخت کا نام ہے جس کی اصل اور روٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کی جو اصل ہے وہ ہے یقین، اور یقین ہے وفرعھا التقیٰ، اصل یقین ہے، اور جو اس کی شاخیں ہیں، برانچز جو ہیں، اس کی شاخیں جو درخت میں ہیں وہ تقویٰ ہیں۔ اگر کوئی انسان، کوئی ایماندار انسان جو ہے کہتا ہے میں مومن ہوں، تو اس کے اندر یقین ہونا چاہیے، اس کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اصل یقین ہے، اور فرع کیا ہے، یعنی شاخیں، برانچ جو کیا ہے وہ اس کا تقویٰ ہے، تقویٰ ہونا چاہیے انسان کا۔ ونورھا الحیا، اور جو اس کے پھول ہیں، فلاورز جو پھول ہیں وہ کیا ہے، حیا ہے، شرم ہے، یعنی اگر کسی مومن کے اندر شرم نہیں ہے تو وہ انسان مومن نہیں ہے۔ یعنی اس مومن کے اندر اگر انسان ایماندار ہے اس کے اندر شرم ہونا چاہیے، حیا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ سارے ایسے ٹاپکس ہیں، یہ ایک ورڈ پہ کئی تقریریں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ، میں اگر وقت ملا انشاءاللہ۔ تو وثمرھا السخاء، آخری کیا ہے کہ جو اس کا پھل ہے وہ ہے سخاوت ہے، یعنی پہلا کیا ہے اصل، یعنی جو روٹ ورڈ ہے، جو اس کی اصل ہے یقین ہے، نمبر 2 تقویٰ ہے، نمبر 3 کیا ہے حیا ہے، اور نمبر 4 کیا ہے سخاوت ہے۔ یہ 4 چیزیں ایمان، ان 4 چیزوں سے بنی الایمان علی 4، یعنی ایمان جو ہے 4 چیزوں پر ڈپینڈ ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی کے اندر ہیں تو وہ انسان ایماندار ہے، یعنی اس کے پاس یقین ہے، اس کے پاس تقویٰ ہے، اس کے پاس حیا ہے، اس کے پاس کیا ہے سخاوت ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی یہ 4 چیزیں یہ گویا ایک پلر ہے، ایک 4 دیوار ہے۔ یہ اگر کسی گھر کی مضبوطی کو دیکھنا ہے تو اس کی 4 دیواروں کی مضبوطی دیکھنا چاہیے۔ اگر اس کی کسی گھر کی 4 دیواریں اگر مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں، طاقتور ہیں تو اس کی چھت بھی مضبوط ہوں گی، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک دیوار کمزور ہے تو ممکن ہے کہ چھت گر سکتی ہے۔ تو اصلھا الیقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنا یقین تھا کہ وہ پانی پر چلتے تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر عیسیٰ کے پاس مکمل یقین ہوتا تو وہ ہوا میں تیرتے، یعنی یقین کے بھی کیا نام ہے قسمیں، اس کا مطلب یہ ہے، یعنی جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یقین تھا وہ کم درجے والا یقین تھا، مگر مولا کائنات فرمایا کہ لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا،
اگر میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی کیا؟ مولائے کائنات یقین کی آخری منزل پر تھے. مولائے کائنات کیا ہے؟ یقین کی آخری منزل پر تھے. اسی لیے کہا پیغمبر اسلام نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اگر یقین مکمل یقین حاصل ہوا ہوتا تو پانی پر نہیں بلکہ وہ ہوا پر تیرتے، ہوا پہ اڑتے، وہ ہوا پر اڑتے، پرواز کرتے، ہوا میں پرواز کرتے. دیکھیے ایک بات اور کرتے ہیں، یقین سے اوپر ایک اور منزل ہے، بہت ہی عجیب منزل، واقعہ بہت ہی عجیب منزل ہے. ایک دیکھیے، ایک چیز ہے وہم، ایک ہے شک، ایک ہے ظن اور ہے یقین. یہ چار مرحلے انسان کے فکر میں. جب انسان کبھی فکر کرتا ہے تو وہ کبھی کیا ہے، انسان گمان کرتا ہے، کبھی شک کرتا ہے، کبھی ظن کرتا ہے اور کبھی یقین کرتا ہے. ان چار چیزوں سے یعنی یقین سے اوپر بھی ایک منزل ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اطمینان. آپ یہ ورڈ سنتے ہیں ہمیشہ. اطمینان کا مطلب ہے انسان کے پاس یقین تو ہے کہ میں مر جاؤں گا. انسان کے پاس اسی جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک مطلب سفر کر رہے تھے، کہیں کسی راستے میں دریا کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک لاش کو دیکھا کہ جس کا آدھا حصہ، نصف حصہ، اس کا ہاف پارٹ جو ہے دریا کے اندر تھا اور دوسرا پارٹ جو کیا نام ہے دریا کے باہر تھا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا دیا کیا تو اس مردے کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا پروردگار مجھے یقین ہے. لیطمئن قلبی، میں سوال تم سے کر رہا ہوں صرف اطمینان کے لیے. مجھے یقین ہے کہ تو زندہ کرے گا، میں چاہتا ہوں کہ اطمینان ہو جائے. تو اطمینان ایک ایسی منزل ہے کہ انسان بالکل مطمئن رہے. ایک مثال جو ہے مولائے کائنات سے جب پیغمبر اسلام نے کہا اے علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، اور مولا علی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا میری جان بچ جائے گی؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا مجھے اطمینان ہے کہ تمہاری جان بچے گی نہیں صرف تم، بلکہ میرے پاس آ کر مدینے ملو گے میرے پاس آ کر. تو پیغمبر اسلام نے اطمینان دلایا مولا کائنات کو، اور مولا کائنات نے اطمینان کیا وہاں پر حاصل. یعنی یقین تھا کہ میں بچوں گا، لیکن صرف سوال کیا مولا کائنات نے کہ اطمینان حاصل ہو جائے. تو پیغمبر نے ایسا جواب دیا کہ مولا کائنات کو اطمینان حاصل ہو گیا. تو عزیزو تو ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو چار چیزوں میں تلاش کرے. اگر انسان چاہتا ہے کہ میں ایماندار بن جاؤں تو یقین یہ ایک ایسا موضوع ہے واقعاً. یقین دیکھیے بغیر یقین کے روایت میں ہے کہ شک کی نماز سے بہتر ہے انسان یقین کے ساتھ سو جائے. اگر انسان کو نماز میں شک ہو رہا ہے وہ نماز چھوڑ دے، بلکہ وہ سو جائے بہتر ہے. یقین سو جانا بہتر ہے، وہ نماز بیکار ہے. جس نماز میں شک ہو اور یقین سے سونا، تو یقین سو جانا انسان وہ زیادہ بہتر ہے. انسان شک میں نہ زندگی گزارے گا. تو یقین دیکھیے میں آخری انشاءاللہ بات کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں یقین کی بہت کمی ہے. ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں یقین کی بہت کمی ہے. جیسا کہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص مومن ہے اور تم سے کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات مان جاؤ، یعنی یقین کرو اس کی بات کے اوپر. اس کے اوپر آمنا و صدقنا، یعنی ہم نے مان لیا. یعنی اس نے کہہ دیا میں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے، کیونکہ وہ مومن ہے. وہ جب انسان مومن ہے تو ہمیں اس کی بات، مومن یعنی کیا؟ ایسا انسان جو مومن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، تو کافی ہے اس کی بات کہہ دینا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا میں نے یہ کام کیا ہے. یقین جب تک ہم یقین کیا دوسرا معنی کیا؟ ایک ہے بھروسہ. جب تک انسان ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرے گا، شوہر بیوی پر بھروسہ نہیں کرے گا، بیوی شوہر پر بھروسہ نہیں کرے گی، بھائی بہن پر، بہن بھائی کے اوپر، بھائی بھائی کے اوپر، ماں بیٹے بیٹے، یعنی یہ سارے رشتے اگر آپس میں ایک دوسرے کے اوپر یقین نہیں کریں گے، بھروسہ نہیں کریں گے، تو غلط فہمیاں بیچ میں آئیں گی. اور جب غلط فہمیاں بیچ میں آئیں گی تو انسان دشمنی کے راہ پر چل جائے گا. غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ، جو یہ اتنی خطرناک چیز ہمارے معاشرے کی ہے. یقین کرنا پڑے گا ہم کو، اور سامنے والے کو جو بھی یقین دلانا پڑے گا، ورنہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. غلط فہمیوں نے تباہ کر کے رکھا ہے.
ہم نہ جانے کیوں اتنا غلط فہمی میں زندگی گزار رہے ہیں. چھوٹی سی بات کو یہ غلط فہمی میں، یعنی اس چھوٹی سی بات کو لے کر ہم نے اس کو بڑھایا اتنا بڑھایا کہ دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ وہ قتل تک جو ہے یعنی بہت دور تک پہنچ گئی. کاش کہ ہم اس غلط فہمی کو دور کرنے کے ہم نے ایک سوال سے کیا تھا، ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا، آپ نے میرے بارے میں یہ کہا. اس مس انڈرسٹینڈنگ کو جا کے آپ ذرا پوچھتے کہ آپ نے ایسا میرے بارے میں کہا ہے یا ایسا ہوا ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے. یعنی ایک موقع دینا چاہیے انسان کو کہ ذرا سا تھوڑا موقع دے انسان کو، ذرا سوچنے کا موقع دے، ذرا غور و فکر کرنے کا موقع دے، تاکہ ہماری جو غلط فہمیاں ہیں دور جائیں. ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے زیادہ جو فساد پھیلا ہوا ہے اسی ایک چیز کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ. اگر ہمارے گھروں میں مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی دور ہو جائے تو ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ، ہمارا گلی محلہ ایک بہترین گلشن، مہکتا ہوا گلشن کی طرح نظر آئے گا. عزیزو، آخر میں ہم شکر گزار ہیں ادارے کربلا کے، الکربلا میڈیا کے، کہ انہوں نے ہمیں اس تقریر کا موقع دیا. انشاءاللہ آپ خدمت انشاءاللہ اگلی بار ہم یہاں پر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.